کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر خیبر پختونخوا حکومت نے نہ صرف 21 نومبر کو رشکئی کے مقام پر ہونے والا پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو منسوخ کر دیا ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں حکومت کے زیر انتظام تمام دیگر اجتماعات جس میں بھی بہت سارے لوگ انوالو ہوں ان کو بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم نے جلسوں پر اس پابندی کو حکومت کی جانب سے سیاسی حربہ قرار دیا ہے۔ بالکل، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کو گلگت بلتستان کے انتخابات کے فوراً بعد کرونا وائرس سے بچاؤ کا خیال کیسے آ گیا۔ ساتھ ہی پی ڈی ایم نے حکومتی پابندی مسترد کرتے ہوئے پہلے سے طے شدہ تاریخ اور جگہ پر جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حکومت اپنے جلسے منسوخ کر رہی ہے، تعلیمی ادارے بند کرنے کی تجویز دے رہی ہے، اپوزیشن جلسے منسوخ کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو این سی او سی کی ریکمنڈیشنز ہیں ان پر عمل کیا جانا چاہیے۔ جلسے جلوس پر جو پابندی ہے اس حوالے سے جو این سی او سی کی ریکمنڈیشنز تھی انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں شامل بھی کیا ہے۔ اب جب عدالتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیاں جلسے منسوخ کریں تو پھر آپ لوگ اور پی ڈی ایم کیوں بضد ہیں کہ یہ جلسے کیے جائیں؟ جی دیکھیں اویس، میں یہ جو زیادہ مناسب ہوتا کہ اگر حکومت یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس بد اعتمادی کی فضا کو، جس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ غالباً حکومت پی ڈی ایم کی تحریک کو روکنے کے لیے وداؤٹ پرووائڈنگ ایک ایسی اپرچونٹی جس کے ساتھ حکومت کی اس بدنیتی پہ شک نہ ہوتا، تو اس بنیاد پر پی ڈی ایم کا یہ موقف ہے کہ اگر صرف ایس او پیز کو مینٹین کرنا ہے تو پبلک ہیلتھ اور پبلک سیفٹی سب کا کنسرن ہے، تو ایس او پیز کو مینٹین کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل میں نے کل سنا ہمارے پی ایم ایل این پنجاب کے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ غالباً کو 5 لاکھ کے قریب ماسکس اگر لاہور میں ہم ریلی کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں تو اس میں تقسیم بھی کریں گے۔ تو اپنے تئیں پبلک ہیلتھ کی سیفٹی کی تو سب کو فکر ہے اور سب اس ارینجمنٹ کو پرووائڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جو ایس او پیز میں ہو، لیکن اوبیسلی جب بڑی گیدرنگ ہوگی تو اس میں اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات جو ہوگی کہ جو آنے والے دن ہیں، جیسے کل ہائی کورٹ کے فیصلے میں آیا یا گورنمنٹ کا جو این سی او سی کا فیصلہ ہے یا آپ سکولز کو بند کرتے ہیں، اچھا اگر آپ نارمل پوری ایک وے آف لائف جو ہے آپ یہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک اسٹرکٹ ایکسٹرینجنٹ لاک ڈاؤن اور خدا نخواستہ سرج اتنا بڑا آ رہا ہے جو کہ الارمنگ ہے اس وقت سرج، یہ ہمارے لاہور میں ہماری سیشنز کورٹ ایک ایپی سینٹر بنی ہوئی ہے، ہمیں بڑی فکر ہے، وہاں پہ ہمارے ایک ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ان کا انتقال بھی ہوا ہے، تو یہ باتیں درست ہیں، اس پہ کوئی بھی پبلک ہیلتھ کو کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو دو چیزیں صرف مجھے بتا دیجیے گا مختصراً، صرف آسان سی بات، 2 چیزیں بتائیے گا۔ نمبر 1، آپ یہ بات مانتے ہیں کہ یہ جلسے کرنا خطرناک ہوگا عوام کے لیے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو نیچرلی ایک بات بڑی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اس میں پبلک سیفٹی کو تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ملحوظ خاطر رکھیں گی۔ ایسا نہیں خطرناک ہوگا سر، میں یہ پوچھ رہا ہوں خطرناک ہوگا یس یا نہیں؟ سب کا پرائمری کنسرن ہاں یا نہ، خطرناک ہوگا یا نہیں؟ اوبیسلی بالکل، جہاں پر بھی لارج کانسنٹریشن ہوگی اس کے سپریڈ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور آپ عوام سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر جلسے ہوں گے اور آپ لوگ بے شک 5 لاکھ ماسک دے دیں، جتنی عوام جب میں غفیر ادھر آتا ہے آپ لوگ ان کو ماسک دے دیں تو وہ ماسک بھی پہنیں گے، اور ایک چھوٹی سی جگہ میں جہاں ایک جمگھٹا بننا ہے وہاں پر وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین کریں گے، آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عوام سے ہماری؟ نہیں، میں یہ توقع نہیں کر رہا، دیکھیں میں تو ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا کہ پبلک سیفٹی پرائمری کنسرن ہونا چاہیے۔ جب لاسٹ ٹائم گورنمنٹ کی جب ٹوٹل لاک ڈاؤن کی پالیسی نہیں تھی تو پتہ نہیں ہمیں ہرڈ امیونٹی نے بچایا، پتہ نہیں ہمیں کس فیکٹر نے بچایا، ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جو لاسٹ کرونا کی ویو تھی اس میں پاکستان کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز بھی ہوں گے، میں اس پہ کوئی بہت زیادہ وہ نہیں کہہ، لیکن کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ایسا کہ کیا ریزنز تھے جن کی بنیاد پر اس کا سپریڈ بہت۔ اب جو عدالت کہہ رہی ہے سر، میں عدالت کی بات پر دوبارہ آؤں گا، عدالت نے کہا ہے تمام پارٹیوں کو کہ بھائی آپ لوگ یہ جلسے جلوس نہ کریں، عدالت یہ کہہ رہی ہے، تو کیا آپ لوگ، اور 300 سے زائد افراد کی آؤٹ ڈور گیدرنگ ہے اس پر پابندی ہے، تو کیا آپ لوگ عدالت کی بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟
دیکھیں میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ آپ کا کنسرن بڑا لیجیٹیمیٹ ہے اور آپ کا سوال بڑا ہی جائز ہے، نہ صرف کہ عدالت کی بات کو مانا جانا یا نہ مانا جانے کی یہ تو ایک مختلف بحث ہو جائے گی، اس کو ہم اور طرف لے جائیں گے۔ یعنی یہ اصل مدعا تو یہی ہے، حکومت تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے تو بد اعتمادی کی فضا قائم کی ہوئی ہے، اس پر تو اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات فار دی سیک آف آرگیومنٹ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حکومت نے غلط کیا، لیکن اب جب عدالت کہہ رہی ہے تو کیا پی ڈی ایم عدالت کی بات کو مانے گی یا نہیں مانے گی؟ اب بنیادی سوال یہ بن جاتا ہے اب پھر۔ نہیں دیکھیں، پی ڈی ایم کا اپنا کنسرن بھی پبلک ہیلتھ ہے نا، آپ اس چیز کو بیچ میں سے اگنور نہ کریں۔ ہے بالکل ہے، تو عدالت کی بات کو مانیں گے یا نہیں؟ اور کل کے جو ہاں اور اس میں نہیں، دیکھیں اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ عدالت کا تو حکم ہوتا ہے، نہ ماننا تو حکم عدولی میں آ جاتا ہے نا، وہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ عدالت کے حکم کو نہیں مانا جائے گا؟ لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس بات کو آپ کے سامنے اس طرح سے رکھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی پبلک سیفٹی کو پرائمری کنسرن سمجھتی ہیں۔ اگر وہ سمجھتی ہوتی تو پھر کیا وہ یہ کہتے کہ ہماری وہ اس کو تحریک کو روکنے کے لیے، مطلب یورپ میں اگر کیسز بڑھ رہے ہیں یا امریکہ میں بڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی پی ڈی ایم کے جلسوں کو پاکستان کی حکومت رکوانے کے لیے کیسز بڑھا رہی ہے؟ یہ تو عوام میں عدم اعتماد آپ پیدا کر رہے ہیں حکومت پر، کہ جب حکومت کہتی ہے آپ کو کہ بھائی گھر سے باہر نہ نکلیں، ماسک پہنیں، تو یہ بات آپ نہ مانیں کیونکہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ جب ہم خود اپنے جو پروٹیسٹ میں لوگ یا کوئی جو ریلنگ کے لیے لوگ آئیں گے یا جلسے میں آئیں گے، ان کو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں، ماسک پرووائڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سیریس ایک تھریٹ ہے، اس کے ساتھ آپ جتنی سیفٹی کریں گے اتنی تھوڑی ہوگی، اس پہ زیادہ سے زیادہ پریکاشن لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا نارملی ہوتا کیا ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت آپ کی نارمل وے آف لائف جو ہے اس کو آپ چلا رہے ہیں، اور ایک آپ کا پاس انسٹرومنٹ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہن لیں۔ جی بالکل۔ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک تحریک ہے جس میں لارج کانسنٹریشن ہونے کا خطرہ ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، تحریک میں تو جب لارج کانسنٹریشن ہوگی تو کیا یہ عدالت کے حکم کی وائلیشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نا، یہ بات میں نے آپ سے تیسری بار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے اس ایک بنیادی نقطے پر ہی آپ اگر یہ طے کر لیں کہ یہ پبلک سیفٹی ہر کسی کا کنسرن ہے۔ صحیح ہے، اور اسی کنسرن کے حوالے سے احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہم جنوری سے لے کر مارچ تک احتجاج کریں گے، اور احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت گھر نہیں جاتی، تو یہ احتجاج بھی ہوتا ہی رہے گا۔ نہیں دیکھیں نا، یہ اس کی ہم کوئی وے آؤٹ ایسی بیسیکلی دیکھیں، احتجاج کے ڈیفرنٹ وہ طریقہ کار طے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ پروٹیسٹ کرنے کے لیے ایک بڑی ریلنگ کرتے ہیں جس میں آپ ایس او پیز کو وائلیٹ کرتے ہیں، ایسی سمجھ آپ کے سامنے آتی ہے کہ جو لوگ ایک گیدرنگ، گورنمنٹ اگر کوئی پروگرام کرتی ہے تو وہاں پر وہ کہہ رہی ہے 300 سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے۔ اپوزیشن کے تو اوبیسلی جو ایک بڑی ریلی ہوگی یا جلسہ ہوگا تو اس میں افراد تو زیادہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ کنسرن کہ یہ سرج ہو رہا ہے اور اس کے سپریڈ آؤٹ کا بڑا خطرہ ہو رہا ہے، تو سب کی فکر یہی ہوگی کہ پہلے پبلک سیفٹی کو مد نظر رکھا جائے، اس کا دھیان پہلے کیا جائے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ملک احمد خان صاحب، آپ نے وقت نکالا اور اپنا موقف جو ہے اس سے آگاہ کیا۔